سپلیمنٹس یہ ہمیں ہر گروتھ کے لیے بچوں کو ضرورت پڑتی ہے اس کی. وہ وٹامن ڈی کی شکل میں ہو سکتے ہیں, وہ کیلشیم کی گولیوں کی شکل میں ہو سکتے ہیں, اور کسی بھی طرح شکل میں ہو سکتے ہیں. تو یہ بچوں کو ضرور لینے ہوتے ہیں. بچوں کے گروتھ کے لیے یہ بہت ضروری ہیں. اور بعض اوقات بچوں کو نا جیسے وہ گروئنگ پین ہوتی ہے, وہ ہو رہی ہوتی ہے, پٹھوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے, پٹھوں کے پیچھے حصے میں مسکولر پین ہو رہے ہوتا ہے, اور وہ اس لیے ہمیں پتہ نہیں لگتا. گھٹنوں کے پیچھے جو ہوتا ہے اس میں گھٹنوں کے پیچھے درد ہو رہا ہوتا ہے اور مسلس پین ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیوں درد ہو رہا ہوتا ہے, لیکن وہ دراصل مسلس پین, گروئنگ پین ہوتا ہے. بچے جب باڑے ہوتے ہیں, ان کی جب فوڈ کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی, تو پھر ان کو وہ درد شروع ہو جاتا ہے. تو پھر کیا کون سا سائن ہوتے ہیں جو وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہڈیوں میں درد ہوتی ہے, تھکاوٹ رہتی ہے, اور بچے بار بار فریکچر بچوں کو ہونے کے خدشات ہوتے ہیں. ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں پھر جلدی وہ زخم بھرتا نہیں ہے, جلدی نہیں بھرتا ایج کے مطابق. گروتھ ٹھیک نہیں ہوتی ان کی. بہن بھائیوں سے وہ چھوٹے رہ جاتے ہیں, قد میں بھی چھوٹے رہ جاتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے دانت ان کے لیٹ نکلتے ہیں. بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے یعنی جب وٹامن ڈی کی, تو پھر ان کی ٹانگیں جو ہوتی ہیں نا بینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, فولڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, یعنی کہ وہ عام ٹانگوں کی طرح نہیں رہتی ہیں. اور اکثر ایسے ہی بچوں کو کیلشیم کی کمی بھی ہوتی ہے. جن میں وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو ان میں کیلشیم صحیح طرح سے ابزارب نہیں ہو پاتا. وٹامن ڈی کی کمی ہو تو کیلشیم کی بھی کمی ہو جاتی ہے, جس میں ریکٹس کی بیماری بھی ہو جاتی ہے بچوں میں. اور ہاتھ پیروں میں ان کے سن پن آ جاتا ہے, یعنی سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھ, اور ایسا لگتا ہے نمنس آ جاتی ہے ان میں, اور ناخن اور دانت کمزور ہونا شروع. ظاہر کیلشیم کی کمی ہوتی ہے ان میں, تو ناخن اور پھر اس میں بھی بربرے ناخن ہونے شروع ہو جائیں گے, دانت جلدی ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے. اور ایسے بچوں کے لیے پھر کیا ضروری ہوتا ہے؟ ظاہر ہے پھر ان کو ان کی خوراک ان کی اچھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان کی خوراک میں ایسا کرنا چاہیے, دودھ شامل کر دینا چاہیے, پنیر شامل کر دینا چاہیے, دہی شامل کرنا چاہیے, بادام شامل کرنے چاہیے جو بچے قد میں چھوٹے. اچھا, ان کے لیے سب سے اچھی جو گوشت میں ہے, فش ان کے لیے بہت اچھی ہے. فش ان کے لیے اتنی اچھی ہے, انڈے کی زردی بہت اچھی ہے ان کے لیے, انڈوں کے بلکہ پورا ہی انڈا دیں ان کے لیے. دلیا ان کے لیے بہت اچھا ہے. پالک جو گروئنگ بچے ہوتے ہیں, پالک بہت اچھی ہے ان کے لیے. بروکلی بہت اچھی ہے. ایک تو یہ خون بنانے کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ بچوں کو اگر آپ دودھ میں کھجوریں صبح ملا کے دودھ میں کھجوریں ایڈ کرتے ہیں, پھر تھوڑا سا وہ جو ہوتا ہے اس میں کیلا ایڈ کر دیں, کھجوریں ایڈ کر دیں, یا پھر وہ جو ہوتا ہے نا اس کا چنے کا 1 چمچ چنے کا جو پاؤڈر ہوتا ہے, کالے چنے جو بھنے ہوئے چنے, اس کا بھی کر کے وہ بھی ان کا بڑا اچھا رزلٹ دے گا. تو یہ بچوں کے لیے اس طرح سے کیلشیم کی کمی بچوں کو ہو جائے تو اس میں آپ وٹامن ڈی کے جو یہ کیلشیم کی سپلیمنٹ لینے پڑیں گے. وہ گولیاں بازار میں ملتی ہیں. ایسے بچوں کو پھر بعض اوقات جب رات کے وقت وہ سوتے ہیں نا, تو ان کو مسلس میں درد ہونی شروع ہوتی ہے, تو ان کو پھر مالش کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ان کو مالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب ان کے پٹھوں میں اس طرح سے ہو تو رات کے وقت. اچھا, بچوں کی نیند بھی اس سے افیکٹ ہو جاتی ہے, نیند پر بھی اثر پڑتا ہے اس کے. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر نیند نہیں بچوں کی پوری ہو رہی تو آپ نے فوری طور پر ان کو اٹھانا نہیں, اٹھ جائیں. آپ نے ان کو پیار سے سمجھانا ہے کہ سونے کا وقت اور جاگنے کا وقت کیا ہوتا ہے. اس کو یہ بھی کرنا ہے. ان کو مشروم بھی دینے ہیں. ان کے ڈائٹ جیسے ہی آپ کی ٹھیک ہوگی بچوں کی, تو سمجھ لیں بچے خود بخود ہی صحت مند ہونا شروع ہو جائیں گے, اور ان کا قد بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا. نہیں تو ان کا عام بچوں سے قد چھوٹا رہ جائے گا. ہڈیوں میں دردیں, اور سپلیمنٹ بازار سے ضرور لیں. ڈاکٹر سے اکثر جو ہے نا وہ چیک اپ کرواتے رہیں. مثلا ان کا قد عام نارمل بچوں کی طرح تو ٹھیک بڑھ رہا ہے, ان کا جو باقی اعضاء وہ ٹھیک طرح سے بڑھ رہے ہیں, ہڈیوں وغیرہ میں درد تو نہیں ہے, کیلشیم کی کمی تو نہیں ہے, وٹامن ڈی کی کمی تو. اگر وٹامن ڈی کی کمی ہوگا کہ کیلشیم جسم میں وہ ہڈیوں میں ابزارب نہیں ہو پائے
پڑے گا. اور کیونکہ ہماری اب ظاہر ہمارے اس اتنی دھوپ نے گھر بڑے بڑے بن گئے ہوئے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ وٹامن ڈی اچھی طرح سے ان کو مل جاتے, اتنے بڑے بڑے گھر نہیں تھے لوگوں کے ہوتے, وٹامن ڈی آرام سے مل جاتا. لیکن اب سپلیمنٹ لینے پڑتے ہیں, خوراک لینی پڑتی ہے, انڈے, پھر اس کے بعد فش, اس طرح کی چیزیں لینی پڑتی ہیں, اور پھر سپلیمنٹ لینی پڑتی ہے تاکہ وہ ان کا وٹامن ڈی پورا ہو, کیلشیم بچوں کا پورا ہو. تو ہی آپ کر کے دیکھیے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بچے بھی صحت مند رہیں گے, ان کا قد بھی بڑھے گا, ان کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی. السلام علیکم.